آتے اور جب تک کہ ملانے والا خود ہاتھ پیچھے نہ کر لیتا تو آپ ہاتھ نہ چھوڑ دیتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت کے دن جزاک اللہ آپ ایسا مصافحہ کریں کہ ہمارا ہاتھ نہ چھوڑیں اور ہمیں جنت میں لے جائیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے تو ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود پیچھے والا ہاتھ پیچھے نہ کر لیں۔ اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو امیر علیہ سنت کو دیکھیں، حضرت صاحب بھی ہاتھ ملاتے ہیں نا تو ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ خود بندہ پیچھے نہ کر لے۔ الحمدللہ سعادت ملی امیر علیہ سنت سے ملاقات کی ایک دو مرتبہ، بلکہ جب ہم دورہ حدیث شریف میں تھے، یعنی درس نظامی کا فائنل ایئر تھا، تو اس میں تو ہر جمعے کو، ہر شب جمعہ کو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی اور بڑی شفقت فرماتے تھے امیر علیہ سنت۔ تو الحمدللہ 26ویں شریف آنے والی ہے، کل 26ویں شریف ہے، یعنی میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت 26 رمضان ہے۔ تو کل شب ہے 26ویں شریف، عاشقان رسول، عاشقان امیر علیہ سنت اس کو 26ویں کا نام دیتے ہیں۔ پیر و مرشد کی ولادت ہے، کیوں نہ خوش ہوں؟ جن کے ذریعے ہمیں نیک ماحول ملا، جو کچھ ملا ان کے ذریعے سے ملا۔ تو گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کتنا خوش ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں بچہ آگے ہو کے کیا بنے، فرما بردار نکلے کہ نافرمان نکلے، لیکن خوشی ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمیں یوں سمجھے سنت کے مطابق جینا سکھایا، درود پاک کی فضیلت گول گول کے ہمارے یوں سمجھیں دل و دماغ میں رچا بسا دی، وہ ہیں امیر علیہ سنت۔ تو ان کی پیدائش پہ خوش کیوں نہ ہو؟ یہ جو ہے نا صلو علی الحبیب، یہ صرف آپ کو مدنی ماحول میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ یہ نعرہ بھی امیر علیہ سنت نے دیا ہے، صلو علی الحبیب، یعنی حبیب پر درود پاک پڑھو، اور کئی خصوصیات ہیں الحمدللہ۔ تو کل 26 شریف کو انشاءاللہ بیان کا سلسلہ ہوگا، آپ تمام اسلامی بھائی بھی ہو سکے تو یہاں تشریف لائیے گا۔ آج 29واں پارہ پڑھا گیا اور سورہ ملک کی تلاوت ہوئی۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک ہے۔ اس کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، تو آئیے کچھ سنتے ہیں۔ سورہ ملک بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ سورت بھی مکی ہے۔ سورہ ملک کے اسماء اور ان کے وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، جیسے کہ اس کی پہلی آیت میں ملک، الذی تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ میم لام کاف، اس کے 3 تلفظ ہیں۔ اب ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے تو سیکھ لیں۔ ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر یہ ہو ملک، ملک میم لام کافی لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن اگر زبر زیر کا فرق ہو تو آپ دیکھیں عربی کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ ملک بادشاہ یا بادشاہی دونوں کو بولتے ہیں، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ ملک کس کو بولتے ہیں؟ فرشتے۔ ملک، ملک بھی بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ملک ملک ہے نا، مالک الملک ذوالجلال والاکرام، قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، تو ملک اور ملک دونوں، ملک بادشاہ اور ملک بادشاہت۔ اور لام پر اگر زبر آ جائے، میم اور لام پر، ملک، تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور ملک میم کے نیچے زیر آ جائے تو ملک کہتے ہیں ملکیت، کسی چیز کا مالک ہونا۔ تو دیکھیں زبر زیر پیش سے کتنا فرق پڑا، تو زبر زیر سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کو صحیح سے سیکھنا چاہیے کہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا تو معنی بعض اوقات فاسد ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت و بادشاہت کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، تبارک، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک بھی کہتے ہیں، سورہ تبارک۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ وافیہ اور سورہ مانعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ، جھگڑا کرنے والی سورت کہتے ہیں۔ اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ کہتے ہیں، یعنی شفاعت کرنے والی سورت۔ تو بڑی پیاری فضیلتیں، اس کی اتنے سارے نام ہیں اور اس کے اتنے سارے کام ہیں، تو اس کو یاد کر لیں۔ اب اس کے فضائل سنیں ذرا۔
وہ فضائل صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں سنے بلکہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے نادانستہ بغیر ارادے کے ایک قبر پر خیمہ لگایا، مجھے نہیں پتہ تھا یہاں قبر ہے، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ قبر ہے اور میں اس میں ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تو ان صحابی کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، یعنی جو اس سورت کو روزانہ رات پڑھے گا تو وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے اس مرد مومن کی جو مرنے کے بعد بھی قبر میں تلاوت کر رہا ہو، سبحان اللہ۔ ورنہ قبر کے عذابات کا کتنا ذکر ہے کہ قبر میں جب مردے کو رکھ دیتے ہیں تو جب جیسی لوگ پلٹتے ہیں تو پھر قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے منکر نکیر دو فرشتے جو عذاب قبر پر سوالات جوابات پر مامور ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں مردے سے، تو قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے اپنے دانتوں سے منکر نکیر آتے ہیں اور پھر قبر والے سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، ما دینوں کا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، پھر پوچھا جاتا ہے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ قبر کے صرف یہ 3 سوال ہیں، اگر بندہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تینوں کے جوابات دے دیتا ہے تو اب اس کو کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کا جسم جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی نعمتیں محسوس کرتا ہے اور اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اگر مردہ گناہگار ہوتا ہے، جواب نہیں دے پاتا اور اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے ہی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر کہا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا اسلام کیا ہے، کیا سیکھا اسلام کے بارے میں۔ اسلام کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا اور کتنا عمل کیا، کتنا عمل نہیں کیا، یہ پوری ڈیٹیل ہے اس تفصیل میں، اس سوال میں۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے ہی ہاتا لا ادری، میں اسلام کو کیا جانوں، میں تو اسلام کے خلاف تھا، میں تو لبرل تھا، مجھے تو پردہ اچھا نہیں لگتا تھا، میں تو کہتا تھا پردے کی آیتیں مولویوں نے بنا لی ہیں، مولوی ڈراتے رہتے ہیں عذاب سے، جہنم سے، میں نے تو کبھی اسلام کے قریب ہی نہیں گیا، علماء کو میں نے گالیاں دیں، برا بھلا کہا۔ تو وہ کہتا ہے پھر ہی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ تو اگر وہ ایمان پر نہیں مرا ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ تو داڑھی والے ہیں، امامے والے ہیں، خوبصورت ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو اب پھر اس کی قبر کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو پیس دیں، تو قبر کی دیواریں اتنا ملتی ہیں جیسے کہ یہ ہاتھ دوسرے ہاتھ میں انگلیوں میں، تو وہ اس کو دبا دیتی ہے اور اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، پیوست ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ یہ بے نمازی کی بھی یہی سزا ہے کہ بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے اور وہ جلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ نماز جو ہے نا، یہ اندھیری قبر کا، آپ خود غور کریں، کبھی کمرے میں بیٹھے ہوں اور لائٹ چلی جائے، کمرے کا دروازہ بھی بند ہو اور کوئی نہ آپ کے پاس ٹارچ ہو نہ کچھ ہو، کیسی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، بس میں نکلوں کسی طرح، اندھیرا برداشت ہی نہیں ہوتا کسی کو، مجھ سے بھی نہیں ہوگا، کسی سے نہیں ہوتا اندھیرا برداشت۔ تو آپ بتائیں قبر میں کیا ہوگا۔ اور قبر میں یہ نہیں ہے ہماری عقل سلب کر لی جائے گی، مرنے کے بعد حس اور بڑھ جاتی ہے، عقل سلامت رہتی ہے۔ بندہ سب، یہاں تک کہ مردہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کون غسل دے رہا ہے، کون کفن پہنا رہا ہے، سب جانتا ہے، لیکن وہ ہل نہیں سکتا۔ بھائی روح تو اور پاورفل ہو جاتی ہے نا، روح جب جسم میں ہوتی ہے قید ہوتی ہے، لیکن جب جسم سے نکل جاتی ہے وہ تو اور آزاد ہو گئی۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں، کہ مردہ اپنے غسل دینے والے کو بھی جانتا ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے۔ حدیثوں میں آیا کہ مردہ اپنے ان چاہنے والوں کی قدموں کی آواز کو سنتا ہے
نعالہم کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں، جو اس کو دفنانے کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، جو دفنانے آئے ہوتے ہیں اور اس کو واپس لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اپنا دفنا کر واپس گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اتنی حس بڑھ جاتی ہے، اس کی عقل بڑھ جاتی ہے، وہ سب عقل بھی سلامت ہوتی ہے، سب کچھ سلامت ہوتا ہے، لیکن چونکہ عالم برزخ ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمارے آنکھوں پہ حجاب ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ مرنے کے بعد انسان سامنے پڑا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ اللہ جسے چاہے دکھاتا ہے، سناتا ہے۔ انسان اور جن چونکہ مکلف ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے کہ مرنے کے بعد اب کیا ہوگا۔ انسان سامنے پڑا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس پہ بعض اوقات عذاب شروع ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو جھڑکتے ہیں، جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری موت آسان فرمائے، ایمان والی موت ہو۔ تو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف جو ہے نا، کبھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو اچانک ان کو یہ یاد آتا یار موت تو ساری خوشیاں ختم کر دے گی۔ بہت زیادہ انسان جب موت کو، اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھو، یعنی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور دلوں کو زنگ لگنا یہ ہے کہ بندہ غافل ہو جاتا ہے، اس کو دین کی کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، کوئی دین کی بات اس کو لگے گی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو موت کو یاد رکھو، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں۔ ہمارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، گناہ بھی ہم ہنستے ہنستے کر رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کو گناہ آج کل کہتا کون ہے؟ دھڑلے کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو موت کو یاد کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ بندہ جب اس کے پیش نظر موت رہے گی نا، یار مرنا ہے، قبر کا امتحان ہے، اللہ پاک کو مر کے جواب دینا ہے، پھر میرے اسلامی بھائیو یقین مانے وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ کیونکہ جس کو یہ ڈر ہوگا کہ مرنے کے بعد میں نے جواب دینا ہے، وہ کسی کا حق نہیں دبائے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے مر کے میں نے خدا کو منہ دکھانا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹی قسمیں کھا کے خراب مال اچھا کہہ کے بیچ دیا، تو مر کے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک رخساروں پر رونے کی وجہ سے لکیریں پڑ گئی تھیں، آپ کی داڑھی پوری تر ہو جاتی۔ جب آپ کسی قبر کے پاس جاتے تو آپ سے پوچھا جاتا حضور آپ جہنم دوزخ کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس آ کر اتنا روتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہے۔ اصل تو یہ ہے نا کامیابی، یہ پہلا اسٹیپ ہے آخرت کا، قبر۔ تو جو قبر میں کامیاب ہو گیا، قبر میں مومن رہا، وہ آگے والی منزلوں میں بھی کامیاب ہے۔ پھر قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے سب نکلیں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا، میدان محشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کر دیا۔ یہ تو بعد کے معاملات ہیں، لیکن پہلا مسئلہ قبر ہے۔ جو بندہ اس قبر کے عذاب سے بچ گیا، قبر میں کامیاب ہو گیا، تو انشاءاللہ وہ آگے والی منزلوں میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو یہ سورہ ملک ہمیں تھوڑا سا دلاسا دیتی ہے کہ یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ پھر فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتی ہے، ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ صورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ ملک کے کچھ فضائل تھے،
جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں بیٹھ کر، لیکن جن کو پڑھنا آتی ہے وہ پڑھیں۔ یہاں پر دیکھیں جہاں بھی آیا تلاوت کرنے کا حکم ہے، تو تلاوت کرنے کی فضیلت ہے۔ ہاں جو بیچارہ نہیں پڑھ پاتا یا اس کو پڑھنا نہیں آتی تو صحیح ہے، وہ سن لے، سننے کا بھی اپنا ثواب ہے، لیکن یہ پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ